پاکستان ہائی کمیشن لندن میں نیوزی لینڈ دہشت گردی کے شہداء کے اصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ہائی کمشنر نفیس زکریا کا کہنا تھا بدترین دہشت گردی کے اس واقعے میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے قابل تحسین کردار ادا کیا۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ کرائسٹ چرچ دہشت گردی میں 50 شہداء کے احسال و ثواب کے لیے برطانیہ بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے بھی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شریک ہو کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد پاکستانی ہائی کمیشنر نے اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسلام کو دیگر مذاہب سے لڑانے کی سازش ہے اور انسانیت کی بہتری کے لیے تمام مذاہب کو ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے صفوں میں اتحاد رکھنا چاہیے۔ جیسا سب کو پتا ہے کہ 15 تاریخ کو جو سانحہ ہوا نیوزی لینڈ میں دہشتگردی جو واقعہ ہوا اس میں جو شہداء وہاں پہ ہوئے ہیں اس میں پاکستانی نژاد کے 9 لوگ شامل ہیں۔ میں آپ کو ان کے جتنے نام آپ لوگوں کو پتا ہو لیکن میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تقریب کے شرکا نے شہید ہونے والوں کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر نفرت کے جذبات اور جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہوگا۔ جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ انفیریئر ایلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے سب کو، سوشل میڈیا بالخصوص، تو یہ ایک شخصی ذمہ داری بھی ہے، گورنمنٹس کی بھی ذمہ داری ہے اور پھر ان کی بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں کہ وہ ایک ذمہ داری کی حیثیت اپنے ذمہ داری سے جو ہے اس کو چلائیں تاکہ اس کے نقصانات نہ ہوں بلکہ اس کے مثبت جو استعمال ہے اس کو زیادہ بروقار لا سکے۔ تقریب کے شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دہشت گردی کی سخت مذمت کی اور شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر شرکا نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے کردار کو بھی سراہا۔ کمیونٹی میں پیار محبت کی بات کرتے ہیں، چاہے انگریز ہو، چاہے کرسچین ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب کو مل جل کے رہنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کے رہیں گے اور انشاءاللہ مسلمانوں کا نام روشن ہوگا۔ ایک انسانیت صفاق واقعہ ہوا ہے اور مسلمان جو ہم ایک امن کا پیغام لے کے چلتے ہیں اور نیوزی لینڈ تک وہ پیغام ہم چاہ رہے ہیں کہ پھیلے اور یہاں پہ ساری اسٹوڈنٹ کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جو نیوزی لینڈ میں اتنی دور ہیں ان کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا ایٹیچیوڈ دیکھا کہ اس نے کہا کہ ٹیررسٹ جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی ملک نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ ہے اور ایک کرمنل ہے۔ ہمیں ویسٹرن ورلڈ کی ڈیموکریسیز کو جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں وہاں ٹالرنس کا شو کرنا چاہیے اور جو لوکل کلچرز ہیں اور نارمز ہیں ان میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ یہ سانحہ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے، اس کو ہم ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ برطانیہ میں الحمدللہ ہم نے میٹنگ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ آن تھرسڈے کو، فرائیڈے کو جتنی بھی ہماری ماسکس ہیں پورے یو کے میں انہوں نے کوشش کی ہے 2 آفیسر جو ہیں باہر کھڑے رہے۔ مسلمانوں کو بڑے ہی بے دردی سے شہید کیا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پاگل آدمی کا ہاتھ ہے، میں اس کو سادہ سب لگتا نہیں ہے، اب یہ تحقیق ہوگی پتہ لگے گا، لیکن اس میں نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کا ان کے پرائم منسٹر نے بڑا ہی پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ یو کے میں جو مساجد ہیں اس میں سیکیورٹی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یو کے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تمام مساجد کے باہر وہ سیکیورٹی فراہم کریں اور جو نیوزی لینڈ میں جو حملہ ہوا ہے مسلمانوں پہ اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور جو ہمارے جو پاکستان مطلب مسلمان بھائی وہاں فوت ہوئے ان کے ساتھ ہمدردی ہے اور میں نے یہ سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی جو مساجد ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ سیکورٹی بڑھا دیں اور جو رمضان شریف آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں کہ جتنے بھی گھر والے ہیں کہ جتنے بھی دوست ہیں احباب ہیں ان سب کو صبر عطا فرمائے۔ شرکا نے OIC سے موجودہ صورتحال میں بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل بھی کی۔ OIC اور پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ OIC کا کردار ادا کرے، ترکی، مڈل ایسٹ، پاکستان اور OIC مل کے ایک فورم تیزی سے پھر واپس آئیں، اس فورم کو اٹھائیں اور مسلمانوں کا مسئلہ حل کریں۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ہونے والی اس فاتح خانی میں مشتاق لاشاری، مظفر چودھری، لیاقت چودھری، شوکت چودھری، شہزادہ حیات، سراج قاضی سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔